نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے بھارت کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کا سیاسی شعور. ایک بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان اچھا خاصا پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایمان و عقیدہ، عبادت و معاشرت، اخلاق و معاملات کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ اسلام حکومت و خلافت، سیادت و قیادت، تدبیر و منزل و مدن اور سیاست و زعامت کے اصول اور ضوابط کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور ان کے اصول و ضوابط کو طے کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو عبادت و معاشرت، اخلاق و معاملات کی تفصیلات بتائیں اور اس کے رہنما و اصول و ضوابط دیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسلام کے سیاسی عادلانہ نظام سے بھی روشناس کرایا اور اس کے اصول و ضوابط دیے، لوگوں کے اندر ملی تہذیبی سیاسی شعور پیدا کیا اور اسلام کے نظامی سیاست کی خوبیوں اور اچھائیوں سے واقف کرایا. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت و معاشرت، اخلاق و معاملات کی ہی تعلیمات نہیں دیتے تھے بلکہ آپ امت کے اندر ملی تہذیبی سیاسی شعور پیدا کرتے تھے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان، ہر شعبے کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا اور ان سے اسلام کی خدمت لی، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اسلام کی جامعیت اور کاملیت کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بہت سے اہم شعبوں اور بنیادی حصوں کو نظر انداز کر دیا. دین کو صرف ایمان و عقیدہ، عبادت و معاشرت اور اخلاق و معاملات تک محدود کر دیا، سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ لیا اور اسلام کے سیاسی نظام کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سیاست اور تدبیر مدنیہ سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تو آج ہم ناکام ہو گئے. آج ہم محکوم و مقہور، مظلوم و مغلوب بن گئے. پوری دنیا میں ہم آج سب سے زیادہ محروم و مجبور بن گئے. قرآن حدیث نے اس ناحیے سے جو رہنمائی کی تھی، جو اصول و ضوابط دیے تھے، اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور قرآن مجید کے اس پیغام کو کما حقہ نہیں سمجھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن مجید کی اس آیت میں اسلامی نظام سیاست بھی داخل و شامل ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1982 میں شہر حیدرآباد دکن کی ایک نشست میں علماء و عوام و خواص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، حضرات علماء کا یہ فرض ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کے حقائق، ملک کے حالات، ماحول کے تغیرات اور تقاضوں سے باخبر اور روشناس رکھے. ان کی کوشش رہنی چاہیے کہ مسلم معاشرے کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹنے نہ پائے، اس لیے کہ دین اور مسلمانوں کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹ گیا اور وہ خیالی دنیا میں زندگی گزارنے لگے تو دین کی آواز بے اثر ہوگی اور وہ دعوت و اصلاح کا فرض انجام نہیں دے سکیں گے. اور اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس دین کے حاملین کو اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے جہاں اہل علم سرپرستوں نے سب کچھ کیا لیکن امت کو زندگی اور لیکن امت کو ملک کے حالات سے روشناس نہیں کرایا اور اس ماحول میں اپنے فرائض کو انجام دینے کی انہوں نے تلقین نہیں کی. ایک اچھا شہری، ایک مفید عنصر بننے اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا نہیں کی. وہاں اس ملک نے ان کو اس طرح اگلا جس طرح لقمہ اگلا جاتا ہے اور ان کو اگل کر باہر پھینک دیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی. آج ہندوستان کے مسلمان ایک حقیقت پسندانہ، دانشمندانہ قیادت کے محتاج ہے. آپ اگر مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دے، سب کو متقی و پرہیزگار بنا دے لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ یہ نہ جانتے ہو کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک میں بد اخلاقی و شرپسندی وبا و طوفان کی طرح پھیل رہی ہے، تو تاریخ شہادت دیتی ہے، تاریخ شاہد ہے تو تہجد 5 وقتوں کی نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ نے دینداروں کے لیے اس ماحول میں جگہ نہیں بنائی اور ان کو ملک کا بے لوث و مخلص اور شائستہ شہری ثابت نہیں کیا، جو ملک کو بے رہ روی سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایک بلند کردار پیش کرتا ہے، تو یاد رکھیے عبادت و نوافل اور دین کی علامتیں اور شاعر تو الگ رہے، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مسجدوں کا باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ نے مسلمانوں کو اجنبی بنا کر رکھا اور ماحول سے
کاٹ کر رکھا اور زندگی کے حقائق سے ان کی آنکھیں بند رہی. ملک میں ہونے والے قوانین، نئے نئے بننے والے قوانین، نئے نئے ہونے والے انقلابات، اور ملک میں اور عوام و خواص کے عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والے رجحانات سے وہ بے خبر رہے. اور تو قیادت تو الگ رہی. جو خیر امت کا فرض منصبی ہے، اپنے وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں لازم سمجھے اور ان میں محنت کرے اور اسلام کے سارے اصول و نظام کو اپنی زندگی میں داخل و شامل کرے. نیز اپنے اندر اور قوم کے اندر ملی اور تہذیبی سیاسی شعور پیدا کرے. قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر ہم نے اس اعتبار اور اس اختیار سے جینے کی کوشش نہیں کی اور اس کے لیے منصوبے نہیں بنائے، دین کو صرف ایمان و عقیدہ، عبادت و معاشرت تک محدود کر دیا، تو وقت دور نہیں کہ نماز و روزہ اور دیگر عبادت سے محروم کر دیے جائیں گے. حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں، دشمنوں کے آسائیں کچھ ایسے بن رہے ہیں. اس لیے اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے لڑیے اور اپنے اندر ملی تہذیبی سیاسی شعور پیدا کیجیے. میں اپنی تقریر کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.